اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم ملت۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ روزانہ کم و بیش پیر سے لے کے جمعرات تک ہمارا پروگرام شام 6 بجے سے 7 بجے آپ دیکھا کرتے ہیں، اور پروگرام میں آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی کالز کو شامل کیا جاتا ہے۔ زندگی کی بہت ساری مشکلات ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ کہیں روزگار کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی قرض سے پریشان ہے، کہیں ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی سے، کہیں میاں بیوی کا تنازع ہے، کہیں کسی کو مقدمات کا سامنا ہے۔ تو اس انداز کی کسی بھی پریشانی یا مشکل سے اللہ نہ کرے اگر آپ گزر رہے ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، آپ ہمیں کال کیجئے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ آپ کی مشکلات اور پریشانی کے حوالے سے اس کا روحانی علاج اور اس کے حل کے لیے ہمارے درمیان ممتاز و محترم علماء کرام مشائخ اعظام تشریف لایا کرتے ہیں، اور آپ کے مسئلے کا، آپ کی مشکل کا روحانی حل بتایا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج میرے ساتھ ایک انتہائی معروف اور محترم شخصیت جو کہ ہم نے ان کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی، یہ اندرون سندھ درگاہ عالیہ لوئی صاحبان کے سجادہ نشین ہے، پیر سید محمد شاہد شاہ صاحب جیلانی مدد العالی۔ یہ ہماری درخواست آج ہم نے کی، آپ اندرون سندھ سے لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم نے اپنے پروگرام کے لیے جناب کی بارگاہ میں درخواست کی تو آپ نے قبول فرمائی اور تشریف لائے۔ میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، سب سے پہلے اپنی جانب سے بھی اور اپنی کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت علامہ مفتی سید شاہد شاہ صاحب جیلانی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے؟ اللہ کریم کا فضل و کرم ہے۔ کریا کریا بستی بستی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ سفر میں رہتے ہیں جی، اور پھر عالمی طور پر مختلف ممالک کا سفر، یہ میں تو اسے روحانی سفر کہوں گا، کیونکہ جہاں جاتے ہیں وہاں یاد مرشد، ذکر مرشد، یاد آقا، ذکر آقا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، آج آپ نے مہربانی فرمائی۔ ناظرین محترم، پروگرام استخارہ ہے، آپ ہمیں کال کیجئے۔ زندگی کی کسی بھی مشکل پریشانی تکلیف کا آپ شکار ہیں تو ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے، کال کیجئے، اور ہم کوشش کریں گے کہ قرآنی اور روحانی وظائف کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے۔ آج چونکہ شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور آج میری ماں جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، زوجہ علی المرتضیٰ، سیدہ ابیہا فبیہا، میرے آقا و مولا کی اس بیٹی کا آج یوم ہے کہ جس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی والہانہ محبتوں کا ذکر ہمیں بارہا احادیث کی صورت میں مشائخ اعظام علماء کرام کی زبانی ملتا ہے کہ حضور اگر شہر سے باہر جاتے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ملنے ضرور جاتے، اور اگر کہیں سے آپ شہر سے باہر سے، ملک سے باہر سے تشریف لاتے تو مدینہ شریف میں حاضری، جیسی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں آتے تو سب سے پہلے آپ کا جو قدم مبارک ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر جاتا، آپ اپنی اس پیاری بیٹی کے پاس جاتے، اور میرے آقا و مولا کی شان دیکھی، اور میرے آقا نے آنے والی رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک مثال سیٹ کر دی کہ بیٹی کا مقام، عزت و مرتبہ۔ میری ماں سیدہ خاتون جنت کا مقام و مرتبہ تو اپنی جگہ، لیکن حضور سید عالم نے بیٹی کا مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے بارہا جناب سیدہ جب بھی آتی تو سید عالم کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر اطہر بچھا دیتے، اور پھر آپ فرماتے پہلے سیدہ بیٹھتی پھر میرے آقا و مولا بیٹھتے۔ اس انداز سے بھی میرے آقا و مولا نے بیٹی کی عظمت کو بتانے کی کوشش کی، کاش کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ آج جناب سیدہ کا یوم ولادت ہے، ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ آج شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ ہی کے گھرانے کا ذکر ہے، آپ کی جد اعلیٰ کا ذکر ہے، آپ کی ہی والدہ سیدہ ماجدہ کا ذکر ہے، تو کیوں نہ انشاءاللہ شاہ صاحب کی زبانی اور زیادہ ہمیں اچھا لگے گا۔ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آج جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جگر نہ چلے نا شاہ صاحب جی تو خون پیدا ہی نہیں ہوتا، جی، تو گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا، یہ اظہار فرما دیا کہ جسم کا جو، میرے جسم کا جو خون جو بنتا ہے تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس کا ایک حصہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انشاءاللہ اویسی صاحب،
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا پاک سلام اللہ علیہا کی محبت اور ان کی آل پاک کی محبت کو لازم قرار دیا۔ واہ، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیں کہ جو میں نے آپ پر دین کی تبلیغ کی ہے، اشاعت کی ہے، کلمہ پڑھایا ہے، اس کا اجر آپ سے امت سے کچھ نہیں مانگتا، بس صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے اقربا سے محبت رکھنی ہے، ان سے پیار رکھنا ہے، ان کی دہلیز کو بوسہ دینا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو سیدہ کی دہلیز کا ادب رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے وقت کا قطب بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اویسی صاحب بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا مجھے عزیز ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں کون عزیز ہے سب سے زیادہ؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی ابن ابی طالب مجھے عزیز ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک لقب ہے بطول، واہ، جسے عفت کہا جائے، پاکائی کا وہ درجہ جس کے قریب نجاست جا ہی نہیں سکتی، اسے بطول کہا جاتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر دنیا کی تمام خواہشات کو ترک کر دے اسے بطول کہا جاتا ہے۔ تو حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بعض مورخین نے، محدثین نے لکھا کہ 20 جمادی الثانی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب ولادت ہوئی تو اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو نکاح ہوا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا کہ علی ابن ابی طالب سے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ صحیح، یعنی کہ شاہ صاحب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو ایک مقام و مرتبہ ہے، میرا تو خیال ہے کہ سیاہی سنگ اسود کی بنا کر آب کوثر سے ثنائے سیدہ لکھتا ہوں میں جبریل کے پر سے۔ یہاں پر بات آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس پر مزید کلام کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ ناظرین محترم، آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گے استخارے کے حوالے سے۔ آپ ٹی وی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، ہمیں کال کیجئے اپنے مسائل و مشکلات کے لیے۔ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو وظائف بھی بتائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پروگرام میں آپ کی کالز شامل کی جاتی ہیں۔ زندگی کی کسی بھی مشکل پریشانی تکلیف کا آپ شکار ہوں، کہیں بھی کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہوں، ہمیں کال کیجئے۔ ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، کال کیجئے جناب اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ قبلہ شاہ صاحب، سادات کا ذکر تو بڑا وقت مانگتا ہے اور اس کے لیے بڑا ایک ہمیں چاہیے، لیکن چونکہ آج یوم تھا جناب سیدہ کا تو ذکر کرنا ضروری تھا۔ اچھا، کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ کا روحانیت سے بڑا گہرا تعلق ہے اور ذکر و اذکار اور استخارہ خاص طور پہ آپ کا اس سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، تو کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ
یعنی کسی مشکل میں پریشانی میں گرفتار ہے، کاروبار کی بھی پریشانی ہے، گھر میں بھی لڑائی جھگڑے ہیں، اور جدھر جاتا ہے اس کے لیے مشکلات کا ایک طوفان کھڑا ہے، تو کیا مقصد ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جس سے وہ سکون کی طرف آئے، مشکلات سے نکلے، پریشانی سے نکلے؟ جی ویسی صاحب، اصل میں انسان اللہ اس کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کی پیروی کرے تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک مسائل حل ہو جائیں گے. صحیح. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے ہمہ وقت باوضو رہا کریں، تو باوضو رہنے کی بھی بہت ساری برکات ہوتی ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو 24 گھنٹے باوضو رہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے پھر وہ وضو کرے تو ایک تو اس کا رزق کم نہیں ہوتا. اچھا جی. اور دوسرا جنات کبھی اس پر حاوی نہیں ہوتے. صحیح. اور جو وضو میں رہے. جی باوضو رہے. صحیح. جو اور شیطان بھی اس پر حاوی نہیں ہو پاتے. پھر ان معاملات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہے. اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو رزق کے لیے ہمارے دربار شریف کا بہت ہی ایک مجرب ترین عمل ہے کہ سورہ طلاق 41 مرتبہ 41 دن پڑھی جائے ایک بار سورہ طلاق. پھر جب اس کی تیسری آیت آئے تو اس آیت کو 41 بار پڑھ کر پھر آگے تلاوت کر کے سورہ کو ختم کر دے تو انشاءاللہ 41 دنوں کے اندر اسے دست غیب حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اسے قرض سے بھی نجات دلا دے گا اور اس کا رزق میں بھی فراوانی حاصل ہوگی انشاءاللہ. صحیح. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، ایک اور بات ہوتی ہے نا کہ جیسے آپ ہیں یا جیسے اور دیگر ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جن کا سوشلی بڑا ایک تعلق ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگوں میں آنا جانا ہوتا ہے، تو سم ٹائم وہاں جیلیسی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جو بندہ ایک پڑھ لے اور ایک شیلٹر میں آ جائے، حصار میں آ جائے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جب بھی انسان اپنے گھر سے نکلے تیار ہو کے ایک بار آیت الکرسی اس طرح پڑھے کہ آیت الکرسی کے آخر میں یہ لفظ آتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. ان الفاظ کو 3 بار ریپیٹ کرنا ہے. ریپیٹ کر کے پھر آیت کو ختم کر دینا ہے. پڑھنی ایک بار ہے آیت الکرسی مگر ان الفاظ کو 3 بار دہرانا ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا پھر وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. صحیح. پھر اپنی شہادت کی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ دم کرے. دم کر کے اپنے سر کے 3 بار گول پھیرا دے اور اپنے سینے پہ دم کرے. انشاءاللہ گھر واپس آنے تک ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رہے گا اور ہر قسم کے جادو جنات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے. بہت آسان عمل ہے اویسی صاحب، صرف انسان گھر سے نکل کے ایک بار یہ کر لے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. اللہ کیا بات ہے. آیت الکرسی تو ایک بڑی شان والی، اللہ رب الجلال نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. بس شاہ صاحب پڑھے کون؟ بات یہ نا پڑھے. اب پڑھنے کا معاملہ، اب مثال کے طور پہ آپ نے کہا سورہ طلاق جو ہے وہ 41 دن تک پڑھنی ہے اور 41 مرتبہ پڑھنی ہے. نہیں 41 مرتبہ نہیں پڑھنی، ایک مرتبہ پڑھنی ہے. 41 دن اس کی آیت نمبر 3 جو ہے اس کو 41 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے. وہ 41 مرتبہ ریپیٹ ہو جائے گی پھر اس کو آگے ایک بار ہی پڑھنا. اچھا پڑھیں گے ایک دفعہ چونکہ کافی طویل ہے یہ، تو پڑھیں گے ایک دفعہ، لیکن وہ جو آپ تیسری آیت بتا رہے ہیں اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. تو اس سے روزگار جو ہے غیب کے اسباب اللہ پاک بالکل، کاروبار میں برکت ہوگی، قرض سے اللہ کریم خلاصی عطا کریں گے. بہت مجرب عمل ہے یہ. صحیح. سبحان اللہ. اچھا شاہ صاحب یہ بھی بتا دیں، ارشاد فرما دیں کہ میاں بیوی میں جھگڑے بہت زیادہ ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، ہر وقت کا لڑائی جھگڑا ہے، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन क्या पूछेंगी? आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। जी मैंने पूछना है ना। जी जी चल पहले मेरी इनको खाने की है ना तो मेरी बहन आवाज कट के क्या कह रही है, दोबारा पूछें। जी मैं कह रही थी कुछ दिन पहले ये मेरी अम्मी को खाने की है ना तो उनके लिए पूछना था कि कोई जल्दी बता दो। क्या हुआ सलाम भाई? अम्मी को फालिज हुआ है, अच्छा उस हवाले से वजीफा पूछना चाह रही हैं, ठीक है। इनकी वालदा को फालिज हो गया है तो क्या इरशाद फरमाते हैं? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 41 मरतबा पढ़कर तेल पे या कोई क्रीम वगैरह यकीनन डॉक्टर ने दी होगी उस पे दम कर दें और दम करके वो फिर लगाएं और उस मुतासरा जगह पे भी दम कर दिया जाए। सही, बहुत मुजरब तरीन अमल है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 57 है। सही, इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ये कुछ ही दिनों में सही हो जाएंगी इंशाअल्लाह। 41 मरतबा जी सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ के उस पे दम कर दें, तेल पे या जो डॉक्टर ने दी है ट्यूब दी है या कोई क्रीम होगी ऑइंटमेंट होगी तो उस पे दम करके ये लगा दें जी 41 दिन तक। 41 दिन, ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरा नाम नसरीन है और मैं लाहौर से बोल रही हूँ। मैंने 5 महीने पहले हाफिज साहब को फोन किया था अपने बेटे की प्रमोशन और के लिए ना। जी जी उन्होंने मुझे कहा था कि या अल्लाह या फैज़ो या नाफियो पढ़ा। ठीक है। तो वो तो मैं जी आज तक सुबह शाम उन्होंने मुझे 333 दफा कहा था मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रही को हर चीज ऐसे जैसे कि कोई किसी ने बंद करके रख दी है। सही। मेरी बहन नमाज की भी पाबंदी करती होंगी आप? मैं नमाज की माशाल्लाह पाबंदी करती हूँ। मेरा बेटा नमाज तहज्जुद सब कुछ ज़कात फितराना सब कुछ करता है जी। जाते हुए हर रोज जब भी वो बैंक में जॉब करता है जब भी जाता है वो सदका दे के। अच्छा आप अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम नसरीन है और मेरे बेटे का नाम है जी शौकत। शौकत नाम है, आपका नाम नसरीन है। शाह साहब ने आपका नाम सुन लिया, इस्तिखारा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी आपको बताते हैं कि आपके मसले के लिए क्या हल हो सकता है। जी शाह साहब। जी वैसी साहब इन पे कुछ बदनज़र के असरात आ रहे हैं। बदनज़री के? जी बदनज़री के। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ये अमल हम बता रहे हैं ये करें, अल्लाह के हुक्म से करम होगा। एक अमल है बहुत ही मुजरब तरीन अमल है प्रमोशन के लिए और जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक रूहानी अमल है। अल्लाह मेरे दम विच मुहम्मद मेरे कम विच अल्लाह करम करेगा एक घड़ी दे दम विच 101 बार पढ़ें और बेटा इनका पढ़े और दुआ करे प्रमोशन के लिए और ये खुद पानी पे दम करके सारे घर वाले भी पिएं और घर की दीवारों पे छींटे भी मारें। अच्छा अस्माए इलाही से कुछ अगर आप बता सकें, जैसे आपने पहले सूरह यासीन का भी बताया था, आयतुल कुर्सी बताया, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो। अच्छा या हाफिजो या हफीजो या रकीब जी 313 बार इनका फर्जन पढ़े और पानी पे दम करके वो पी ले और अल्लाह के हुजूर दुआ करे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनका प्रमोशन। या हाफिजो या हफीजो या रकीबो, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि इस्तिखारा में ये आया है कि इनका बच्चा जो है वो बदनजरी का शिकार है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाह साहब कॉलें भी आ रही हैं। एक मेरे जहन में सवाल था मियाँ बीवी की नाचाकी के हवाले से कि आए दिन का ये मामला है, कहीं बीवी नाला है तो कहीं शौहर जनाब गुस्से में है। अच्छा कसूर दोनों तरफ से है, शौहर अगर थका आ रहा है तो बीवी साहिबा जनाब उनके मिजाज नहीं मिलते और अगर शौहर साहब बाहर से कमा के आए तो वही समझते हैं कि मुझ जैसा कोई नहीं है, मैं घर में घुसूं तो जनाब मेरे साथ पानी का गिलास को चल के मेरे सामने आ जाए। तो ये एक रवैये है हमारे जिसकी वजह से कि मामलात ख़राब होते हैं, घर में परेशानी और तकालीफ का एक सामान पैदा हो जाता है, माहौल पैदा हो जाता है। एक कॉलर को ले लें पहले, फिर इंशाल्लाह आपसे इस हवाले से राय लेंगे कि आप क्या फरमाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं जनाब, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कारोबार के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन क्या सवाल करेंगी? हाँ जी कैसा वो मेरा बेटा है तो नहीं उसकी जॉब लगी है। बेटे की जॉब नहीं लग रही?
हाँ जी, आज पहले दिन ही गया तो वो कोई सबक पढ़ने के लिए गया। अच्छा, बेटे का नाम बताइएगा। उसका नाम है बिलाल अकरम। बिलाल, जरा जोर से बोले मेरी बहन, टाइम जाया हो रहा है, जरा जोर से बोले। बिलाल बिलाल। बिलाल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फौजिया। फौजिया, आपके बेटे का नाम है बिलाल। चले, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह आपको मेरी बहन आपकी रहनुमाई करते हैं। बस कोशिश ये करें कि नमाज और फिर कुरान, इससे रिश्ता जोड़ें। सबसे पहले देखिए, हमारे वज़ाइफ किसी सूरत असर नहीं करेंगे अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगी। आप या कोई भी, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, हमारे वज़ाइफ, बताए हुए वज़ाइफ, मशाइख के बताए हुए वज़ाइफ, उलमाए किराम की बताई हुई चीज़ें सिर्फ एक ही सूरत में असर करेंगी कि आपकी नमाज 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 की पाबंदी बहुत लाजिम है, और उसके बाद थोड़ा बहुत घर में कुरान पढ़ना भी लाजिम है। उसके बाद हमारे वज़ाइफ पर आए, हमारे वजीफे पर आए, तो इंशाल्लाह करम दोबाला होगा, जल्दी होगा। क्या फरमाते हैं शाह साहब? या मुसब्बिबल असबाब बहक या मुजीबो 33 बार पढ़ें, ये 33 दिनों तक पढ़ें। जॉब अगर इस दौरान मिल भी जाए तो इसको 33 दिन मुकम्मल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जॉब इनको मिल जाएगी। कोई असरात नहीं है, बदअसरात, बस सिर्फ ये अल्लाह की रज़ा के काम करें, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह के हुक्म से इन्हें जॉब मिल जाएगी। 33 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब बहक या मुजीबो, बहक या मुजीबो, या मुसब्बिबल असबाब बहक या मुजीबो 33 मरतबा रोजाना पढ़ना है जी, रोजाना, और 33 दिन तक आपने पढ़ना है मेरी बहन। इंशाल्लाह आपके बच्चे को जॉब मिलेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वजीफे के साथ साथ आपने, शाह साहब ने माशाल्लाह बहुत ही मुख्तसर वजीफा बताया है, कोई लंबा चौड़ा वजीफा भी नहीं बताया, लेकिन इससे बड़ा वजीफा यह है कि आपने नमाज पढ़नी है। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा में आपका खैर मकदम है। आपकी कॉल्स शामिल की जा रही हैं। ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल, परेशानी या तकलीफ़ का आप शिकार हो, किबला आलमी मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा सैयद मुफ्ती सैयद शाहिद शाह साहब जिलानी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ, और आपकी रहनुमाई से हम इनके आप वज़ाइफ आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अगर किसी भी मुश्किल परेशानी का आप शिकार हैं तो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए कॉल के ज़रिए, और शाह साहब आपको इंशाल्लाह वजीफ़ा भी बताएंगे और इसका हल भी इंशाल्लाह इस्तिखारा भी आपके लिए करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं लाइन पर, देखते हैं कि कौन और कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। जी, मेरा नाम रुबीना है। जी रुबीना, मैंने अपने बेटे के बारे में आपसे बात करनी थी। जी, बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम फैजान, मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान आपके बेटे का नाम है, रुबीना आपका नाम है। क्या मसला क्या है? जी, मेरा बेटा जो है उसको जो भी काम उसको करवाते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, और गुस्से वाला भी बहुत है, जिसको कह लेते बदतमीज कह रहे हैं, नाफरमानी बहुत। गुस्से वाला तो नुकसान में होता है ना, आपको पता है ना। गुस्से वाला हमेशा नुकसान, और दुआ भी करें। चले बिल्कुल। आपको परेशान हो अपने बेटे की वजह से, बहुत ज्यादा परेशान हूं मेरी बहन, आपको बिल्कुल बताते हैं इंशाल्लाह, आपके बच्चे के गुस्से का इलाज भी बताते हैं और आपके बच्चे के कारोबार की बेहतरी के लिए भी बताते हैं। हज़रत अल्लामा सैयद शाहिद शाह साहब जिलानी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमाएं। शाह साहब क्या फरमाते हैं? जी, मोहम्मद फैज़ान नाम बताया इन्होंने। इन पे इस्तिखारा में जो आ रहा है वो कुछ तावीज़ात का असर, बदअमलियात का असर आ रहा है। ये अमल एक करें, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो। जी, इसको 313 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके बच्चे को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला बदअसरात ख़त्म होंगे, गुस्सा भी इनका काबू में आ जाएगा। दूसरा, कारोबार के लिए इन्होंने पूछा। तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक ही सांस में बड़ा सांस लेना है और 5 बार पढ़ना है,
یا رزاق یا مجیب یا رزاق یا مجیب یا رزاق یا مجیب یا رزاق یا مجیب یا رزاق یا مجیب، ایک سانس میں پڑھنا، 5 مرتبہ ایک سانس میں ایک پڑھنا، سانس ہر میں، نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے ہر بعد فرض نماز۔ جی، وہ پھر فرض کی دعا کے بعد پڑھ لیں یا دعا سے پہلے پڑھ لیں، پھر صحیح۔ دعا کر لیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ صحیح۔ یہ 2 اعمال ہیں، انشاءاللہ یہ 21 دن تک کریں اور صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، اللہ کے حکم سے بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ٹھیک 5 گھنٹے بعد، یعنی ہمارا پروگرام ختم ہو اس کے 5 گھنٹے بعد یہ پروگرام یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی قرآنی آیت سمجھ میں نہیں آئی، کوئی اسماء الہی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا وظیفہ پڑھنے کا، تو برائے مہربانی 5 گھنٹے بعد ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کے، لائیو کے ختم ہونے کے 5 گھنٹے بعد آپ کو یہ پروگرام یوٹیوب پر ملے گا۔ آپ اپنی آواز بھی سنیں، سوال بھی سنیں، اور اس سوال کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ جواب بھی آپ سنیں، اور ٹھیک طرح سے وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نماز کی پابندی کے ساتھ۔ بہت سے احباب جو ہیں ٹیلی فون کرتے ہیں، اپنی آواز سن رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر، تو وہ بھی اپنی آواز یوٹیوب پر سنیں، اور پروگرام میں کم از کم سیریس ہو کر کال کریں، بالکل سیریس ہو جائیں، اور جو وظیفہ بتایا جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہ سمجھ میں آئے تو ٹھیک 5 گھنٹے بعد یوٹیوب پہ آپ ہمارے وظیفے کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ رب الجلال سب کے روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، جہاں جہاں جو جس مقام پر جس مشکل کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے۔ سادات کرام ہمارے پروگرام میں آج شامل ہیں، ان کی برکت سے مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب پہ فضل فرمائے گا، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ شاہ صاحب، میرا سوال اپنی جگہ پر ہے، اور درمیان میں مجھے لگ رہا ہے کہ پھر ایک کالر آ گئے، کیا فرماتے ہیں میاں بیوی کی محبت کے حوالے سے؟ جی، اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی آ جائے اور میاں بیوی کا کہنا نہ مانے، بیوی میاں کا کہنا نہ مانے، تو اس کے لیے یا ودود شاہ صاحب، میں پھر اب معذرت کے ساتھ پھر چونکہ کالر ہے آپ سے معافی چاہتے ہوئے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ عذرو شریعت ہم 3 دفعہ کے ہی مکلف ہیں، 3 دفعہ ہم نے کر دیا سلام۔ حضور میں بڑی معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اصل میں یہ کالر ضروری ہیں، پھر وہ دوسرا لائن پر ہوتا ہے، اس طرح لوگ ویٹنگ پر ہوتے ہیں۔ کیا کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جی، بڑی بات۔ کیا یقیناً کوہ نور اس میں بہت بڑا حصہ لے رہی ہے، جی کہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی جستجو میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوہ نور کو سلامت رکھے اور دن دگنی ترقی اللہ آمین۔ ہمارے جتنے یہ بچے ہیں یا کیمروں کے پیچھے، یعنی ہمارے ایم سی آر میں، کنٹرول روم میں سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک، سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آمین۔ یا لطیف یا ودود یا لطیف یا مجیب، یا ودود یا لطیف یا مجیب، یا ودود یا لطیف یا مجیب۔ صحیح۔ یہ ایک ہی نشست میں 111 مرتبہ پانی، میٹھے پانی پہ یا چائے وغیرہ پہ دم کر کے شوہر کو پلا دی جائے یا شوہر بیوی کو پلا دے، 11 روز کا عمل ہے، 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، یا ودود یا لطیف یا مجیب، 111 بار پڑھ کے پی لیں یا دونوں ہی پی لیں۔ اسی نیت سے، نیت لازمی کرنی ہے کہ دونوں کے اندر جو غصہ ہے وہ ختم ہو اور آپس میں محبت ہو، دونوں پیئیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل کرم ہی کرم ہوگا رب کا۔ ویسے شاہ صاحب، یا ودودو جو ہے یہ محبت کے لیے بڑا سریع الاثر ہے، میں نے دیکھا ہے۔ جی بالکل، یا ودود تسخیر کے لیے بھی بہت ہے۔ اصل میں اویسی صاحب جو اجازت دے یا جو عمل کرنا چاہ رہا ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہے، فیض تو لازمی ملے گا، مگر ایک تھوڑا سا محنت کرے، یعنی چلا کرے، 11 روز کا اس کا ہوتا ہے، کسی بزرگ سے یا اپنے پیر کامل سے اجازت طلب کر کے چلا کر لیا جائے تو یہ بہت مجرب ترین ہے، اور اکثر صوفیاء کرام کے ورد میں رہا ہے یہ۔ واہ واہ، ایک کالر ہے شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ سر وہ نا میرے ابو کو نا فالج ہے، 2 سال ہو گئے ابھی تک
ठीक नहीं हुए, उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब्बू का नाम बताइए। सरफराज। फयाज, सरफराज। सरफराज, अच्छा ठीक है। सरफराज साहब की वालदा का नाम बताएंगी? गफूरा बीबी। गफूरा बीबी, अच्छा ठीक है। फालिज का हमला हो गया है, फालिज का अटैक है और 2 साल से फायदा नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, बिल्कुल आपको बताते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में शाह साहब बताएंगे। और मैं फिर अर्ज करूं कि हमारा प्रोग्राम जब खत्म हो जाता है, इसके ठीक 5 घंटे बाद हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर अपलोड होता है। अगर किसी का कोई वजीफा रह जाता है, किसी को समझ में नहीं आता, तो वो रात को यूट्यूब पर अपना वजीफा दोबारा सुन सकता है। शाह साहब क्या फरमाते हैं? राज साहब का इस्तिखारा किया गया, इन पे कुछ असर है, अल्लाह करीम शिफा अता फरमाएंगे। 2 आमाल में बताऊंगा, वो नोट फरमा लें। एक तो सलामुन कौलम में रब्ब रहीम, किसी भी क्रीम या तेल पे दम करके, या जो दवाई खा रहे हैं उस पे ही दम कर दें 41 मरतबा पढ़ के, इंशाल्लाह शिफा होगी। और दूसरा जो है वो इनके वालिद खुद ये 111 मरतबा तस्बीह पढ़ें, या हकीमो या मुजीबो, या हकीमो या मुजीबो। जी, 111 मरतबा पढ़ के अपने मुतासरा जगह पे दम कर दें और अल्लाह के हुजूर दुआ करें। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने चाहा तो 11 दिन में ये मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वो नमाज की पाबंदी भी साथ जी, नमाज की पाबंदी। बिल्कुल जी। एक कॉलर है जनाब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई। बस ये होता है शाह साहब, हमारी गुफ्तगू तवील होती है ना, तो कॉलर या तो ड्रॉप हो जाता है या फिर वो दूसरे जो वेटिंग में लगे होते हैं ना। अच्छा शाह साहब, गुस्सा हर बंदे में है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में सडनली एकदम से वो हाइपर हो जाता है और किसी में थोड़ा देर से उसको गुस्सा आता है। तो गुस्सा तो है तो दोनों तरफ से खतरनाक, दोनों तरफ से परेशान करने वाला, चाहे देर से आता हो, लेकिन उसका गुस्सा ज्यादा खतरनाक है जिसको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है और एकदम शूट कर जाता है और वो बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो जाता है बंदा। जैसे अभी हमारी एक माँ बेचारी अपने बेटे की शिकायत कर रही थी कि मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से की वजह से कारोबार भी नहीं है और दीगर मसले मसाइल भी हैं। गालिबन एक कॉलर है हमारे साथ, कॉलर नहीं है। अच्छा शाह साहब क्या फरमाते हैं गुस्से के हवाले से खास तौर पे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अगर जिसको गुस्सा आए तो वो पानी पी ले, अगर खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। इससे भी गुस्से में काफ़ी हद तक नरमी आती है। और इसका जो रूहानी अमल है वो वैसी साहब, अगर कोई 3 दिन का अमल है, नमाज की 5 वक्त पाबंदी के साथ ये अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उसके तबीयत में हिल्म पैदा होगा, अल्लाह करीम गुस्से को दूर फरमा देगा। वो अमल ये है कि या हलीमो या करीमो या मुजीबो, या हलीमो या करीमो या मुजीबो। जी सुभान। इसको एक ही सांस में 5 बार पढ़ना है। पढ़ के पानी पे दम कर दें और वो पानी पिएं और इन ही अल्फाज को 3 बार लिखकर सफ़ेद कागज़ पे 3 बार लिखकर उसको तावीज़ की शक्ल में कोटेड करवाएं और गले में पहन लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा साहब, जो आपने बताया 5 बार पढ़ने का, दिन में किसी एक दफ़ा कर लें? जी, अगर ये सुबह मॉर्निंग टाइम किया जाए क्योंकि बंदा उस वक्त उठता है, निहार मुँह कर लिया जाए बेहतर है। ठीक है। एक कॉलर है शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। पीर साहब कराना इस्तिखारा के मेरे भाई का ना कम सारे उलझे रहते, मेरी शादी का मसला उलझ गया है, सारे कारोबार पता नहीं क्या मसला है। भाई की शादी का मसला है, भाई का नाम बताइएगा। और ना तारे की वालदा का नाम रज़िया बेगम है। जी सालार भाई बताएं आप। हाँ जी, ते मेरी अम्मी जेडे ने रज़िया बेगम, उन्होंने हालत काफी देर तक कुछ सही नहीं होता। माँ का नाम रज़िया बताया आपने और लड़के का नाम? जी, आपके बेटे का नाम क्या है जिसकी शादी का मसला है? भाई का नाम तारक है ना? तारिक है। और उसकी वालदा का नाम रज़िया बेगम। ठीक है मेरी बहन, बिल्कुल आपको जवाब देंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे पर हमने जाना है। वक्फे से हम लौटेंगे तो फिर आपको मेरी बहन आपके सवाल का जवाब मिलेगा। सैयद शाह साहब, शाहिद शाह साहब जिलानी जो हैं वो इस्तिखारा भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बताएंगे भी। एक मुख्तसर सा वक्फा है,
وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین محترم. پروگرام استخارہ، اور استخارہ کا لاسٹ سیگمنٹ ہے، لیکن لاسٹ سیگمنٹ میں بھی آپ کی کالز شامل کی جائیں گی. زندگی کی کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں، کسی بیماری میں گرفتار ہیں، کسی اور تکلیف کا شکار ہیں، تو ہمارے پروگرام میں کال کیجئے اور پروگرام کا حصہ بن جائیے، اور انشاءاللہ وظائف کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے گی، آپ کو وظائف بتائے جائیں گے. نماز اور قرآن کی پابندی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہیں تو اللہ پاک مشکلات سے نکال دیتا ہے. اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. بعض احباب ایسا کرتے ہیں، دوست ہمارے ایسا، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں، 5-10 دن 15 دن پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، یا 10 دن پڑھا 2 دن چھوڑا پھر 13ویں دن سے پکڑ لیا. تو یہ سب نہیں چلتا. اللہ کا ذکر کرنا ہے تو پابندی سے کرنا ہے. ایک ٹائم بنا لیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی پابندی کریں. اور اگر 41 دن بتائے ہیں تو 41 دن کا مطلب ہے کنٹینیوٹی. اگر آپ اس کے درمیان میں ڈسکنیکٹ کریں گے تو پھر اثر اللہ پاک کی ذات ہے، وہ شاید آپ پکارنے والے کو مایوس تو نہیں کرتا، لیکن میرا یہ آبزرویشن ہے، میری تجربہ ہے کہ پھر اثرات تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. تو پابندی وقت، نماز، قرآن اور وظیفے کا ٹائم، اور پھر اس وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھنا. یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو بتایا ہے تو اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا. یا پھر جلدی جلدی میں پتہ چلا حافظ حفیظ ہو گیا، حفیظ حافظ ہو گیا، اور رقیب پتہ نہیں آپ نے کیا بنا دیا، تو پھر اثر کی امید مت رکھیے گا. شاہ صاحب، طارق صاحب نے کال کیا تھا تو ان کا ہم نے استخارہ کیا، ان پہ کوئی ایسے بد اثرات نہیں آ رہے استخارہ کے اندر. وہ ایک عمل ہم بتا رہے ہیں، یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی عز و جل ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ ہے یا کریم بحق یا مجیب. یا کریم بحق یا مجیب. جی، اس کو 101 بار پڑھیں. اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے تعداد اس کی. 101 بار پڑھ کر نماز کی پابندی کے ساتھ صحیح انشاءاللہ عشاء کے بعد رکھ لیں اس کو. تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی دعا اللہ کے حضور طلب کریں. انشاءاللہ اللہ کریم ان کی حاجت کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ. شادی کا مسئلہ ہے ان کا، شادی انشاءاللہ پاک. شاہ صاحب بیماریاں بہت ہیں آج کل نا، وہ میاں بیوی والا تو آپ نے بتا دیا تھا، یا ودودو یا لطیفو یا مجیبو، محبت والا عمل. اچھا شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، بیماریاں بہت ہیں آج کل نا، اور خاص طور پہ جب سے ہم جنک فوڈ کی طرف گئے ہیں، برگر اور پیزا اور یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تیزی سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم جو ڈبے والے دودھ کی طرف گئے، یا جو ہم پیکٹ والی چیزیں استعمال کرنے لگ گئے، تو ان چیزوں نے بھی ہماری زندگی کو یکسر بدلا ہے، اور بڑی بڑی بیماریوں نے بڑی آسانی سے وہ ہمارے جسم میں جگہ بنا لیتی ہیں. یہ مشاہدہ رہا ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں شاہ صاحب، انشاءاللہ اس پر پھر کلام کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میری بہن. جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی بیٹی کا نام بتائیے. بیٹی کا نام بتائیے. بیٹی کا نام فاطمہ. فاطمہ. اور بیٹی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بشرا ہے جی. ایک رشتہ آیا تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہی وہاں ہی ہو، تو آپ کو وظیفہ بتا دیں گے. وہیں ہو. جی اچھا ٹھیک ہے. مقصد آپ چاہتی ہیں کہ جہاں کا رشتہ آیا ہے فاطمہ کا، رشتہ وہیں پر ہو، وہی وہیں ہو، ہم یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو خیر. جی شاہ صاحب مخالف ہیں ان کے، یہ پوچھیں خاندان میں کوئی مخالفت تو نہیں ہے دونوں خاندانوں؟ ہاں جی کافی لوگ، بس کوئی راضی نہیں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک جی ٹھیک ہے. بالکل آپ کو بتاتے ہیں میری بہن، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی جناب. فاطمہ بی بی کے رشتے کے لیے پوچھا گیا کہ جہاں کرنا چاہتی ہیں وہیں ہو، مگر مخالفت زیادہ ہے. اب مخالفت کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنے ورد میں بھی رکھیں اور بیٹی بھی یہ ورد میں رکھے، حامیم لا ینصرون. حامیم لا ینصرون. جی اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے ان الفاظ کو پڑھتے رہیں. اور جو
راضی نہیں ہو رہے جی جی ان کے لیے یہ عمل ہے، اگر انہیں پلا دیں یا پلا نہیں سکتے تو یہ پڑھ کر اس طرف یہ دم کر دیا جائے، تصور کر کے ان کا دم کر جی دیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے یا ودود بحق یا مجیب، یا ودود بحق یا مجیب، صحیح، 404 بار، اچھا 404 بار پڑھ کر اگر کسی میٹھی چیز پہ جو مخالف ہے ان کو کھلا سکتے ہیں تو کھلا دیں، نہیں تو اس طرف دم کر دیں، ان کا تصور کر کے آنکھیں بند کر کے، انشاءاللہ بیٹی کا وہیں رشتہ وہی ہوگا جہاں یہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بیماریاں بہت زیادہ، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر بہت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، اور آپ کا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ ایک خاص دم بھی فرماتے ہیں کینسر کے لیے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، بزرگوں کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے، کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب اس حوالے سے؟ کینسر کے لیے اویسی صاحب ہم 11 دن کا دم کرتے ہیں دربار شریف پہ، اللہ کے حکم سے وہ کرم ہوتا ہے، اور میں ایک عمل بتا بھی دیتا ہوں، وہ عمل یہ کریں انشاءاللہ تعالی عز و جل، جو کینسر کا پیشنٹ ہے اللہ کریم اسے شفا عطا فرمائیں گے، وہ یا جبار بحق یا جلیل، یا جبار بحق یا جلیل، یا جلیل، یا جبار بحق یا جلیل، صحیح، یہ 33 بار پڑھیں اور کینسر والی جگہ پہ دم کر دیں، صحیح، انشاءاللہ یہ عمل 40 دن کا ہے، 40 دن کریں، پھر یہ رپورٹس کروائیں، صحیح، اللہ کے حکم سے بہت بہتری آئی ہوئی ہوگی، شفا تو میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، ان کے دست قدرت میں ہے، اللہ نے چاہا تو بالکل کرم ہوگا، شفا ملے گی انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں ساجد عرض کر رہا ہوں ضلع جہلم سے۔ جی ساجد بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے سر، آپ ٹھیک ہیں؟ بڑے عرصے سے غائب ہیں آپ سر، میں کافی کوشش کر رہا تھا، میری کال ہی نہیں مل رہی تھی، آج میں خوش قسمت ہوں میری کال مل گئی ہے ماشاءاللہ۔ آج ہماری واقعی خوش نصیبی ہے کہ قبلہ سید مفتی سید شاہد شاہ صاحب جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر جو حذیف بتا رہے ہیں بہت اچھے حذیف بتا رہے ہیں، اور میں نے اس ٹی چینل کا جب کا میں نے کنیکٹ ہوا ہوں تو میرے بچے بھی روزگار لگ گیا اور میرے بڑے مسئلے حل ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساجد بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ ہم سب پہ اپنا فضل عطا فرمائے، اس استخارہ پروگرام کا فیض ہم سب کو ملے، ہماری پوری ٹیم کو۔ آمین آمین۔ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میرا اور کوئی کام نہیں ہے، فوج سے ریٹائر ہوں، میری پینشن ہے، مگر میرا سر درد کرتا ہے، میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکتا ہوں، درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اچھا، یہ ویسے پرانا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی جی، اس کا سر کو بتائیں تاکہ سر درد نہ ہو، کم از کم میں 500 دفعہ ہر نماز کے بعد 100 باری درود شریف تو پڑھ لوں۔ چلیں انشاءاللہ آج شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم گے سگے کوئے شیر یزدانم۔ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں ان کے لیے؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ اعمال نہیں کر سکتا، غالباً یہ جی وظائف نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، یہ ساجد بھائی کا پرانا مسئلہ ہے، مطلب رمضان یعنی لاسٹ اپریل سے یہ مجھے ہمارے پروگرام میں بھی رمضان میں بھی کال کرتے رہے، بعد میں استخارہ میں بھی کال کرتے رہے کہ میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، ان کی اگر یہ عمر بتا دیتے، عمر سے تو یہ ریٹائرڈ ہے، جی مور دین 60 ہیں غالباً، یا 60۔ تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم جو جنات ہوتے ہیں، بعض اوقات کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تلاوت یا کوئی وظائف میں نہیں پڑھ پاتا، تو اس کے لیے میں ایک صدقہ بتاتا ہوں، وہ یہ صدقہ کریں، اللہ کے حکم سے کرم ہوگا، نماز کی پابندی بھی کریں، مگر ایک چھوٹا سا عمل بھی میں اس صدقے کے ساتھ بتاتا ہوں، وہ بھی یہ کریں، اللہ کرم کریں گے۔ بڑا گوشت لیں 1 پاؤ، پھر صبح کے ٹائم اس کو 7 مرتبہ اپنے چاروں طرف پھیریں، یعنی سر کے اوپر سے پھیریں گول، اور وہ کسی غریب کو دے دیں یا پھر وہ یعنی بلی کو یا قبرستان میں ڈال دیں، وہ کھا لے۔ تو 11 دن یہ صدقہ کرنا ہے، اور صدقے کے ساتھ یہ چھوٹا سا عمل ہے
5 مرتبہ ایک ہی سانس میں یہ پڑھیں، یا اللہ بحق یا مجیب، یا اللہ بحق یا مجیب، یا اللہ بحق یا مجیب، 5 بار ایک ہی سانس میں، صحیح، اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں اور اپنے سینے پہ بھی دم کریں. جی ٹھیک، اللہ کرم کریں. جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے بہت ہی واجب الاحترام عالمی روحانی اسکالر جناب حضرت علامہ پیر مفتی سید شاہد شاہ صاحب جیلانی، سید شاہد شاہ صاحب جیلانی، کہ جو ہماری درخواست پر تشریف لائے اور بڑے خوبصورت وظائف آپ نے ارشاد فرمائے. اور میں ان تمام دوستوں سے، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو گیا ہے. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں، آپ تشریف لائے. جو احباب اپنے وظائف کو نہیں سمجھ پائے یا وظیفہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی اسماء الہی سمجھ میں نہیں آئے، تو وہ ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد ٹھیک 5 گھنٹے بعد ہمارا پروگرام یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے. آج کی تاریخ، پروگرام کا نام، چینل کا نام یہ ٹائپ کر کے گوگل پہ آپ سرچ کریں یا یوٹیوب پر سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو پروگرام مل جائے گا. اس میں پھر وظائف آپ سنیں، سمجھیں اور پھر صحیح انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. آخر میں شاہ صاحب مختصر سی دعا فرمائیں گے اور پروگرام کا وقت تمام ہوا ہے. آخر میں چلتے چلتے کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور آخر میں چلتے ہوئے صرف ایک عرض ہے کہ نماز، قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیں. زندگی آپ کی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. اللہ نے ہماری کامیابی سراسر دین میں رکھی ہے، ہم اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. تو خدا کے لیے دین سے جڑ جائیں اور پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم عاجز بندے تیری دربار میں حاضر ہیں. اے کریم رب، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا الہ العالمین، کوہ نور کے تمام دیکھنے والے ناظرین کی تمام دل کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے کریم رب، اس کوہ نور کی ساری ٹیم کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. اے اللہ، ہمیں صوفیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. حاسدین کی حسد سے اپنی حفظ و امان عطا فرما. تمام موذی بیماریوں سے امام زین العابدین کے صدقے میں شفا عطا فرما. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.